بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک طرف عمران خان صاحب مزید بپھر گئے، ان کا غصہ بہت زیادہ ہو گیا، اور دوسری طرف حکومت جو ہے، حکومت ڈیفنس اتھارٹی جو ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر جو ایجنسیز ہیں اور صوبائی حکومتیں جو ہیں، وہ سب کے سب بہت فوکسڈ ہیں اس وقت۔ جو 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، جس کو ریاست کے اوپر جو حملہ مطلب ہے کہ جس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ڈیفنس کی جو انسٹالیشنز تھی، ڈیفنس کی جو اسمبلز تھے، جی ایچ کیو کے اوپر جس طرح حملہ ہوا، اور پھر کور کمانڈر جو ہاؤس کے اوپر جو حملہ ہوا، اس لحاظ سے اس کے اوپر انویسٹیگیشن بہت زیادہ مطلب ہے کہ تیزی سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور نہ صرف ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے کہ جو کہ ظاہر ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پہ یعنی جو کہ بے شک اسلام آباد میں مطلب پنڈی میں جی ایچ کیو کے سامنے تھے، لاہور میں تھے، ملتان میں، یا جو دوسری جگہوں کے اوپر۔ لیکن جو چیز ایک بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے اوپر تمام اتھارٹیز فوکس کر رہی ہیں، کہ یہ منصوبہ سازی جو تھی یا سازش جو تھی، یہ کس لیول کی تھی، کون کون اس میں انوالو تھا، اور سو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کے اوپر یہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں کم از کم اتھارٹیز کو یہ شک نہیں ہے کہ منصوبہ ساز، ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف نے بھی کہا، وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کہا گیا، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں چیف منسٹر پنجاب کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ بھی ظاہر ہے یہی بات کر رہے تھے کہ جی منصوبہ ساز کون، بلکہ انہوں نے کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر جو لاہور ہیں، ان کے گھر کے اوپر جب حملہ ہوا، تو وہ جو حملہ تھا اس میں دہشت گرد انوالو تھے، اور وہی لوگ جنہوں نے وہاں پہ آگ لگائی اور سب کچھ کیا، اس کے بعد پھر وہی لوگ وہاں سے گئے، اور انہوں نے پھر وہاں پہ ایک اور ڈیفنس کی جو بلڈنگ تھی، اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو آگ لگائی۔ تو اس لحاظ سے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے، بلکہ کہ جب ان کو ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا مرکزی کردار تھا، اور اس بارے میں انہوں نے کچھ آڈیوز کا بھی ذکر کیا، کہ کچھ آڈیوز تو ظاہر ہے جو کہ سامنے آ چکی ہیں، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ اور امپورٹنٹ چیزیں اس لحاظ سے سامنے آ سکتی ہیں، اور جو کہ انہوں نے بھی اس قسم کی انڈیکیشن دی۔ اور ادروائز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو مختلف کچھ لوگوں سے میری بھی بات ہوئی، تو جو بہت زیادہ جو فوکس ہے اس کے اوپر، کہ نہ صرف ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حملہ کیا اور جنہوں نے یہ ریاست کے اوپر حملہ کیا، کسی بھی طرح سے مطلب ہے کہ اس موب میں وہ شامل تھے، اور وہ ان کو آپ دہشت گرد کہیں، شرپسند کہیں، مس گائیڈڈ کہیں، جو مرضی آپ ان کے لیے ورڈ استعمال کر لیں، لیکن ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ان کے بارے میں زیرو ٹالرنس، اور اس کے اوپر فوج کسی قسم کی رعایت نہ فوج کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی سول گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے۔ اس بارے میں بڑا کلیئر کٹ ایک ان کا ویو ہے کہ اس بارے میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اور جو بھی شخص انوالو ہوگا اس کو پکڑا جائے گا۔ اور اہم بات پھر وہی والی بات کیجیے کہ جی کانسپریسی یا منصوبہ ساز جو منصوبہ بنایا گیا، وہ کس لیول کے اوپر بنایا گیا، اور اس منصوبے میں کون کون لوگ شامل تھے، اور اسی لحاظ سے پھر ظاہر ہے ان کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ لاہور میں میرا خیال ہے کوئی 300-500 لوگوں کو لاہور میں بھی پکڑا جا چکا ہے، باقی بھی مختلف شہروں میں پکڑا جا رہا ہے۔ پنڈی میں بھی جو جی ایچ کیو کے اوپر حملے میں شامل تھے، کوئی 70-80 لوگوں کو آلریڈی پکڑا جا چکا ہے، جس میں خواتین بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں آپ کو، یہی والی، جب ہم منصوبہ سازی کی بات کریں کہ بڑے کلیئر کٹ منصوبے کے ساتھ یہ سارا ہوا، تو میاں والی میں وہ جہاں پہ ہمیں ایک نظر آتا ہے، جو ایئر فورس کے جو وہاں پہ ایئر فورس کی جو بھی عمارت تھی، وہاں پہ جو باہر ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماڈل جہاز کا تھا، جب اس کو آگ لگائی گئی، تو یہ جو چیف منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب، کہ وہاں پہ لوگ اسلحے کے ساتھ آئے تھے، اور منصوبہ ان کا مطلب سازش کیا تھی؟ سازش یہ تھی کہ وہاں پہ اندر جا کے جو جہاز ہیں، ان تمام جہازوں کو آگ لگائی جائے۔ ویری سیریس۔ اور اب ظاہر ہے بہت سی چیزیں ڈسکلوز نہیں کر رہے یہ لوگ، اور مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ اس کے بارے میں ان کے پاس کنکریٹ انفارمیشن ہے۔ کچھ چیزیں آڈیوز ظاہر ہے سامنے آ چکی ہیں۔ ان آڈیوز سامنے آ چکی ہیں،
میرا خیال ہے کہ جس قسم کا ایک تاثر مل رہا ہے، جو پریس کانفرنسز جس طریقے سے ہو رہی ہیں، اور ان پریس کانفرنسز میں یا ادروائز جو اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں ڈیفینس کے، ان چیزوں کے متعلق یہ سارا کچھ کس طریقے سے کیا گیا، اس کے بارے میں ان کے پاس یہ جو ایویڈنس ہے، جس طرح کے آڈیو کی میں بات کر رہا ہوں، شاید اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اب وہ ظاہر ہے اب کس موقع کے اوپر سامنے آئیں گی، کہ وہ کیا موقع ہوگا، کس طریقے سے، وہ ایک مطلب ہے کہ دیکھنے کی بات ہوگی. لیکن ایک بات وہ جو میں پہلے آپ کو کلیئر کر رہا ہوں، ٹوٹل زیرو ٹالرنس. اور پھر یہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے ہر پاکستانی کے ساتھ، ہر پاکستانی سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انشور کریں اور وہ بتائیں، یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومتوں کو، جو بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں، ان کو بتائیں ان لوگوں کے بارے میں، ان کے جو ان حملوں میں پاکستان کے کسی بھی حصے میں جو اس قسم کے حملوں میں شامل تھے. بیکاز ایک بات طے ہے، جو میں آپ کو زیرو ٹالرنس کی وجہ کیا ہے، دیکھیں اس چیز کو اگر آپ عام کسی دوسرے ایکٹ کی طرح، یا جو دوسرے بھی اس قسم کا ہوتا ہے مسائل اور بھی بڑے پاکستان میں ہوتے رہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو اگنور کر دیں، یا ابھی یہ ہے کہ چونکہ گرم گرم معاملہ ہے، 2 4 5 6 8 دن بات کر کے تو آپ بھول جائیں، اگر اس قسم کا ہوا تو اس سے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ریاست کے اوپر حملہ کرنے کا رواج بڑا ہو سکتا ہے. سو یہ بات، فیصلہ اس بات کے اوپر ہے، اور یہ ڈٹرمنیشن ہے کہ مثال بنایا جائے گا، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا، جو بھی لوگ انوالو ہیں ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا. پی ٹی آئی ظاہر ہے اب وہ کہتی ہے ہمارے تو یہ لوگ ہی نہیں ہیں، ہمارے لوگ تو یہ تھے ہی نہیں. اور ایک تو ہے جو بھی چیزیں سامنے آ چکی، عمران خان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ ظاہر ہے، کل ان کی ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ آئی. لیکن جو چیز جو مجھے جس بات کا دکھ ہوا، میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے جب آپ فرض کریں آپ کوئی بے شک 2 دن کی جیل تھی، ایک اس سے آپ واپس آئے، پھر آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے ساتھ پہلے چکے آپ کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جب 2 دن، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا 2 4 دن کے اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور لوگوں نے خود کیا، اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، اس قسم کی بات کر رہے تھے. کیا عمران خان صاحب نے اسٹرانگ کنڈمنیشن کی؟ کیا انہوں نے یہ بات کہی کہ جو بھی یہ لوگ تھے، ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے؟ کوئی انہوں نے اس قسم کی بات کی؟ انفارچونیٹلی انہوں نے اس قسم کی بات نہیں کی، بلکہ کل کی جو ان کی ویڈیو تھی اسٹیٹمنٹ، تو اس میں وہ بہت زیادہ غصے میں نظر آئے، بہت بپھرے ہوئے نظر آئے. انسان جب اس قسم کی حالات دیکھتا ہے کہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ظاہر ہے ایک تو ایک عام شخص بھی اس سے ظاہر ہے اس کو شوق ملتا ہے، اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر ایک پولیٹیکل لیڈر ہے تو اس کی ظاہر ہے چونکہ ذمہ داری زیادہ ہے، تو اسی لحاظ سے وہ زیادہ ذمہ دار بنتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. تو عمران خان صاحب، اب آپ دیکھ لیں گے سب معاملے کے بارے میں مزید بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ میں اور میری پارٹی پوری مدد کرے گی ان انویسٹیگیشنز میں، اور وہ نام لیتے کہ جو جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرنے والے وہ دہشت گرد تھے، ان کو نام لینا چاہیے، وہ کہنا چاہیے کہ جو بھی لوگ وہاں پہ تھے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جنہوں نے حملہ کیا، وہ شدت پسند تھے، وہ شر پسند تھے، وہ دہشت گرد تھے. ان کو اسی طریقے سے یہی بات کرنی چاہیے کہ جن لوگوں نے جو شہداء کی یادگار اور دوسرے جو بہت سی جگہوں پہ حملے کیے گئے، ان کے بارے میں ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ بات نہیں کی، بلکہ ان کا جو اٹیک تھا آئی ایس پی آر کے اوپر، بہت انہوں نے بڑا اٹیک کیا. انہوں نے جو نیب کے چیئرمین کے بارے میں جو بات کی، اور وہ یہ شور نہیں تھے جب انہوں نے بات کی نا کہ جی وارنٹ، وہ بشا بی بی کے وارنٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے، کہ پہلے انہوں نے حالانکہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جی لگتا ہے ایسے ہے کہ جی چیئرمین نے وارنٹس گرفتاری کی وہی جو بھی کروائی کوشش یا وارنٹس کی، اور ان کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ جی ہینڈلرز بھی ہوں. اب یہ بات کر کے پھر انہوں نے آگے جا کے چیئرمین نیب کے بارے میں کہا کہ جی بڑا بےغیرت شخص ہے، اور پھر ہینڈلرز کے بارے میں بھی کہ جی جو اس کے ہینڈلرز ہیں اس کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی ایسی بات کی. اب دیکھیں کہ کس سٹیج کے اوپر ہیں، پاکستان کے حالات کیا ہیں، کن حالات سے پاکستان گزرا ان پچھلے ان دنوں میں، اور عمران خان صاحب کس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو
اب ظاہر ہے ایک بات کا مجھے احساس ہے، اور بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ چونکہ سارا جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے جوڈیشری نے فیصلے کر کے، تو جو یہ سارے کے سارے حملے ہوئے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کو شرمندگی ہوتی، یا جنہوں نے حملے کیے ان کو شرمندگی ہوتی، یا سب کچھ یہ جو جس طرح جوڈیشری نے یہ سارا کچھ کیا عمران خان صاحب کے لیے، تو اس سے ایسا لگا، اور ان حملوں کے بارے میں کوئی نوٹس نہیں لیا. ان حملوں کے بارے میں جو ریاست کے اوپر حملے تھے، کسی کے اوپر کوئی نوٹس نہیں دیا، کسی کو پکڑنے کا نہیں کہا، کچھ بھی اس قسم کی بات نہیں کی. تو اس لحاظ سے جو جوڈیشری کے بارے میں جن نے یہ جو معاملہ کیا، تو اس کے بعد چونکہ وہ لوگ جن کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا، جن کو اپنا ڈیفینسو ہونا چاہیے تھا، اور پی ٹی آئی کے اب لوگوں کو اگر آپ بات کریں تو بہت سے لوگ تو انفارچونیٹلی وہ تو اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ دیکھیں ہم نے پتہ نہیں کیا فتح کر لیا ہے، اور یہ کہ جی عمران خان اب پاکستان کے مضبوط ترین شخص بن چکے ہیں. اور پھر نہ صرف یہ، پاکستان سے باہر ایک تو سوشل میڈیا دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور پھر پاکستان سے باہر کس قسم کی گھٹیا کیمپین چلا رہے ہیں وہ پاکستان کی فوج کے اگینسٹ، پاکستان کی فوج کے اگینسٹ کس قسم کی گھٹیا کیمپین چلا رہے ہیں. بلکہ میں یہ یہاں کہوں گا کہ جو ملک کے اندر آپ کر رہے ہیں نا، وہاں بھی ان کی فوٹیجز دیکھیں، اور جو لوگ وہاں پہ اس قسم کی کیمپین چلا رہے ہیں ان کی بھی شکلوں کا ان کی بھی ذرا جو ہے نا ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں، اور یہ انشور کریں کہ وین دے کم ٹو پاکستان، جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے بھی اس قسم کے لوگ ہیں، وین دے کم ٹو پاکستان دے شوڈ بی اریسٹڈ، ان کو بھی پینلائز کیا جانا چاہیے، ان کے خلاف بھی کیسز بننے چاہیے. اور وہاں پہ تو لوگوں نے گالیاں دے رہے ہیں، بالکل مطلب ہے کہ مائکروفون اٹھا کے گالیاں دے رہے ہیں، تو وہ تو شکلیں بالکل سامنے ہیں. اس طرح کے تمام لوگوں کی جو ملک سے باہر صرف اس لیے کہ ایڈوانٹیج وہ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں، اور جو ملک کے خلاف اس طرح کی نفرت کو اس حد تک بڑھا رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ریاست کے ساتھ دشمنی ہے، تو ان کو جو ہے ان کو بھی ایکسپوز کیا جانا چاہیے. عمران خان صاحب اب اس سارے ایپیسوڈ کے بعد جو 4 5 6 دن کا ایپیسوڈ ہے، مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک تو بہت غصے میں ہیں، اور ان کو یہ اب احساس شاید وہ کر رہے ہیں کہ میں بڑا پاورفل ہو گیا ہوں. دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ پاورفل ہوئے ہیں نہیں ہوئے یا کیا ہوا. ایک تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں میں خود مجھے پتا ہے کہ دے آر ویری ڈسٹربڈ کہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا. بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، یہ شرپسند تو ظاہر ہے بہت، یہ جنہوں نے شرپسندی کی، جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، یہ تو بڑا سمال ایک نمبر تھا. لیکن اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر وہ یہ سمجھ بھی رہے ہیں نا کہ پاپولیرٹی ان کی زیادہ ہے، ان کی پاپولیرٹی ہوگی بھی زیادہ، ہوگی بھی کافی پاپولیرٹی ہوگی ان کی، وہ اپنے آپ کو ریاست کے خلاف انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا انفارچونیٹلی. اور وہ جو باتیں بھی جس طرح کی کر رہے ہیں انفارچونیٹلی، جس طرح قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ بے شک آپ پاپولر ہوں، بے شک آپ اپنے آپ کو آپ سمجھیں کہ آپ پاورفل ہیں، کیا آپ نے اپنے آپ کو، چونکہ سیاست اقتدار کے لیے ہوتی ہے، پالیٹکس کا مقصد یہ ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اقتدار کے قریب لے کے جا رہے ہیں یا اقتدار سے مزید دور لے کے جا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو ضرور سوچنا چاہیے، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.